ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، وعلی آلہ الطیبین واصحابہ الطاہرین۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تبارک و تعالی یقول من عاد لی ولیا فقد آذنته بالحرب۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المکین الکریم رؤوف الرحیم، علیہ افضل الصلاة والتسلیم۔ اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ رسول رحمت، مالک جنت، شفیع امت، سراپا جود و سخاوت، باعث خیر و برکت، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ان اللہ وکل بقبری ملکا آتاہ اسماع الخلائق فلا یصلی علی احد الی یوم القیامۃ الا ابلغنی باسمہ و اسم ابیہ ھذا فلان ابن فلان قد صلی علیک۔ اللہ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے میری قبر پر ایک فرشتے کو مقرر فرمایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس فرشتوں کو تمام مخلوقات کی آواز سننے کی طاقت عطا فرمائی ہے۔ دنیا بھر میں جو بھی مخلوق خدا حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھتی ہے تو وہ فرشتہ اس کے درود کو سنتا ہے، اور یہ سلسلہ قیامت تک جاری رہے گا۔ میرے آقا فرماتے ہیں فلا یصلی علی احد الی یوم القیامہ، جو کوئی قیامت تک مجھ پر درود پاک پڑھے گا الا ابلغنی باسمہ و اسم ابی، مگر وہ فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر میری بارگاہ میں اس طرح عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ ھذا فلان ابن فلان، فلاں بن فلاں نے فلاں مقام سے قد صلی علیک، آپ کی بارگاہ میں درود و سلام کا تحفہ بھیجا ہے۔ سبحان اللہ، سمجھ رہے؟ فلاں بن فلاں نے، فرشتہ اس کا اور اس کے باپ کا نام لے کر کے حضور کی بارگاہ میں درود و سلام پڑھنے والے کا درود اور سلام پیش کرتا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ فرشتہ جو حضور کی بارگاہ میں مقرر ہے، یہ تو ایک خادم ہے حضور علیہ السلام کی بارگاہ کا۔ حضور کے خادم کی سماعت کا حال یہ ہے، دنیا کے گوشے میں جو کوئی درود پڑھتا ہے وہ سن لیتا ہے۔ اس فرشتے کو کیسے معلوم ہے کہ ہم درود پڑھ رہے ہیں تو ہمارا نام کیا ہے، ہمارے باپ کا نام کیا ہے؟ یہ فرشتے کو بھی پتہ چلتا ہے کہ درود پڑھنے والا درود پڑھ رہا ہے تو اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ حضور کے در کے خادم کا یہ حال ہے، اس کی سماعت کا یہ حال ہے، اس کے علم کا حال یہ ہے، تو جو قبر انور میں تشریف فرما آقا ہیں، ان کی سماعت اور ان کے علم کا عالم کیا ہوگا؟ کیا انہیں نہیں پتہ ہوگا
کہ ہمارا غلام ہماری بارگاہ میں درود پڑھ رہا ہے، اور اس کا نام کیا ہے، اس کے باپ کا نام کیا ہے؟ خادموں کا حال یہ ہے۔ جب یہ حال ہے خدمت گاروں کا، تو مختار کا عالم کیا ہوگا؟ اسی لیے میرے امام فرماتے ہیں، امام اہل سنت، ہم یہاں سے پکاریں وہاں وہ سنیں، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، دور و نزدیک کے سننے والے وہ کان، کان لالے کرامت پہ لاکھوں سلام۔ یقیناً جو کوئی حضور کی بارگاہ میں کہیں سے رہ کر درود پڑھتا ہے، لازمی طور پر میرے آقا علیہ السلام کی بارگاہ میں درود ضرور پہنچتا ہے۔ لہٰذا حضور کی امتیوں کوشش کیا کرے کہ اپنے آقا کی بارگاہ میں کثرت کے ساتھ درود و سلام کا تحفہ ضرور بھیجا کرے۔ اب آئیے انتہائی محبت اور عقیدت کے ساتھ دل لگا کر رحمت والے آقا کی بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرے۔ اللہم صلی علی سیدنا و شفیعنا و کریمنا و نبینا مولانا محمد وعلی آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حاضرین محترم، ہفتہ واری اجتماع پاک کا سلسلہ ہے، اور آج ہم جس موضوع کے تحت بات کریں گے وہ ہے اللہ والوں کی دشمنی اور گستاخی کا انجام کیا ہوتا ہے۔ یہ بات بھی جاننا ہمیں انتہائی ضروری ہے، اپنی ایمان کی حفاظت کے لیے، اپنی ایمان کی سلامتی کے لیے اللہ والوں سے محبت رکھنا انتہائی اہم اور ضروری ہے۔ ہم آج اس دنیا میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ فتنوں کا دور ہے، ایمان کے ڈاکو چاروں طرف ایمان پر ڈاکہ زنی کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں، اور خاص کر انٹرنیٹ، سوشل میڈیا، یوٹیوب پر تو تباہی مچی ہے، تباہی۔ ایسے لوگ جو دل میں کفر و نفاق بھرا ہوا ہے، گستاخی بے ادبی بھری ہوئی ہے، اور وہ مسلمانوں کا لبادہ اوڑھ کر بڑے عالم کہلانے والے، بڑے علامہ کہلانے والے، آج وہ اپنی گندی اور ناپاک زبان سے اولیاء کرام کی گستاخی کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ یہ سب پڑا ہوا ہے، رکھا ہوا ہے، اور اس سے امت کو بچانا یہ انتہائی ضروری ہے۔ امت بھی اس فتنے میں مبتلا ہو رہی ہے۔ میرے عزیزوں، یہ بات یاد رکھنا ہمیں، یہ جو ہم قرآن پڑھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور جو دین ہم تک پہنچا ہے، جس دین کو قبول کر کے ہم مسلمان ہوئے ہیں، ٹھیک ہے نا، اللہ اس کے رسول کی معرفت اور محبت جو ہمیں نصیب ہے، ہم آپ سے سوال کرتے ہیں کہ یہ دین آپ کو کس نے دیا ہے؟ یہ قرآن جو آج آپ کے ہاتھوں میں، آپ کی مسجدوں میں، آپ کے گھروں میں، یہ قرآن یہاں تک کون لے کر آیا ہے؟ قرآن تو نازل ہوا تھا مکہ اور مدینہ میں، اور آج نازل نہیں ہوا، 1400 برس پہلے نازل ہوا۔ اتنا عرصہ کے بعد اتنا دور یہ قرآن ہم تک کیسے پہنچا؟ یہ نماز، یہ اذان، یہ دین، اللہ اس کی رسول کی محبت اور معرفت اور یہ ایمان ہم تک پہنچا کیسے؟ ایک سوال ہے۔ آپ کہیں گے ہم مسلمان گھر میں پیدا ہوئے، ہمارے باپ مسلمان تھے، ہمارے باپ نے ہمیں اسلام سکھایا ہے۔ پھر آپ سے سوال ہوگا آپ کے باپ کو کس نے بتایا ہے؟ آپ کے دادا کو کس نے بتایا ہے؟ آپ چلتے جائیں۔ تو اس سوال کا ایک ہی جواب ہے کہ یہ دین، یہ قرآن اگرچہ 14 صدیاں قبل مکہ اور مدینہ میں اللہ کے پیارے حبیب لے کر آئے ہیں، لیکن حضور کی بارگاہ سے سلسلہ بسلسلہ جو ہم تک پہنچا ہے، وہ ان اللہ والوں نے، اولیاء نے، علماء نے دیا ہے، جو آج اپنی اپنی قبروں میں آرام فرما رہے ہیں۔ انہوں نے ہمیں قرآن دیا، دین دیا، ایمان دیا، اللہ اس کی رسول کی محبت دی، اللہ اس کی رسول کی معرفت عطا فرمائی۔ اگر یہ قرآن نہ لے کر آتے، قرآن نہ دیتے، دین نہ دیتے، ایمان نہ دیتے، تو ہمیں پتہ بھی نہ چلتا کہ ایمان کیا ہے، دین کیا ہے، اسلام کیا ہے۔ یہ ہندوستان ہے، غریب نواز سرکار کی آمد سے پہلے یہ کفرستان تھا۔ اگرچہ اسلام تو آ چکا تھا سرکار غریب نواز سے پہلے بھی، لیکن
چند مقامات پر کچھ لوگ مسلمان تھے، اور سرکار غریب نواز کے اس ہندوستان میں تشریف لانے سے اسلام کا ایک انقلاب برپا ہو گیا، اسلام کا فروغ ہوا، اسلام کی اشاعت ہوئی، کثیر تعداد میں، روایت میں ہے کہ 90 لاکھ لوگوں تک میرے غریب نواز نے اسلام کا دامن کرم عطا فرمایا ہے۔ اب آپ بتاؤ میرے عزیزوں، ان سے پہلے جو لوگ تھے، اسلام کا نور تو آیا تھا، سرکار غریب نواز سے پہلے بھی ہندوستان میں بہت کم لوگ تھے، لیکن ان اللہ والوں نے دین دیا، اسلام دیا، قرآن دیا، ان کے بے شمار ہم پر احسانات ہیں۔ تو بتاؤ، جو ہمیں ایمان دے رہے ہیں، دین دے رہے ہیں، قرآن دے رہے ہیں، اللہ اس کے رسول کا دامن کرم عطا فرما رہے ہیں، کیا ہم ان کو چھوڑ کر کے الگ راستہ اختیار کریں گے؟ کیا ہم ان سے محبت نہیں کریں گے؟ ہمارا فریضہ نہیں ہے کہ اس احسان کا شکریہ ادا کریں؟ معاذ اللہ، ہم جنہوں نے ہمیں ایمان کا سبق پڑھایا ہے، ہم کیا معاذ اللہ انہی کی گستاخی کرنے لگ جائے، انہی سے دشمنی کرنے لگ جائے، انہی کی بے ادبی کرنے لگ جائے؟ تو ہمارا دین کہاں سلامت رہے گا؟ ہمارا ایمان کہاں سلامت رہے گا؟ ایک چیز یاد رکھنا، ہمیشہ یہ شریعت کا قاعدہ ہے، اللہ والوں کی گستاخی، بے ادبی انسان کو دنیا اور آخرت میں تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اگرچہ بظاہر کچھ لوگوں کی نظر میں عارضی طور پر نظر آئے کہ ہاں یہ عزت یافتہ ہے، عزت دار ہے، لیکن وہ عزت دار نہیں ہے، یاد رکھنا۔ اور دنیا میں تھوڑی بہت اگر کافروں نے اس کو عزت دے بھی دی تو مرنے کے بعد کیا ہوگا؟ آخرت کی عزت کہاں جائے گی؟ آخرت میں اس کو ذلیل و خوار ہونا ہے، اور آخرت کی ذلت یہ بہت بڑی تباہی اور بربادی اور ہلاکت ہے۔ اللہ ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ اللہ والوں کی گستاخی، بے ادبی کا نتیجہ یہ کفر ہے، یاد رکھنا، ایمان کی بربادی ہے، ایمان کی تباہی ہے۔ میں اس کا حوالہ قرآن سے پیش کرتا ہوں، حدیث پاک سے پیش کرتا ہوں۔ سب سے پہلے وہ حدیث پاک بخاری شریف کتاب الرقاق جو میں نے خطبہ کے بعد پڑھی ہے، حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں، میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس کو حضور نے روایت کیا اللہ رب العالمین سے، یہ کلام الہی ہے، یعنی حدیث قدسی ہے۔ حدیث قدسی اس کو کہتے ہیں جو اللہ کا کلام تو ہوتا ہے لیکن روایت کرنے والے حضور علیہ السلام ہوتے ہیں، جو قرآن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے، من عاد لی ولیا فقد آذنتہ بالحرب، میرے رب نے فرمایا کہ جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کی، اللہ پاک فرماتا ہے میں نے اس سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ آپ جملہ دیکھ رہے ہیں، حدیث پڑھ رہا ہوں، صحیح حدیث، صحیح بخاری شریف کی کتاب الرقاق، رب العالمین فرماتا حدیث قدسی میں کہ جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کی فقد آذنتہ بالحرب، میں نے اس سے جنگ کا اعلان کیا، میں نے اس سے جنگ کا اعلان کیا۔ اب آپ بتاؤ کہ بندہ دشمنی کس سے کر رہا؟ اللہ کے ولی سے، اور جنگ کا اعلان کون کر رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ کر رہا ہے۔ دوسری حدیث پاک سنیں، دوسری حدیث پاک اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ یہ بھی حدیث قدسی، وعزتی لا ینال رحمتی من لم یوال اولیائی ویعاد اعدائی، اللہ پاک فرماتا میری عزت و جلال کی قسم، وہ شخص میری رحمت کو پا ہی نہیں سکتا جو میرے دوستوں سے محبت نہ کرے اور میرے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے۔ جو میرے دوستوں سے محبت نہ کرے وہ بھی میری رحمت کو نہیں پا سکتا ہے، اور جو میرے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے وہ بھی میرے رحمت کو نہیں پا سکتا ہے۔ الحب فی اللہ والبغض فی اللہ، فرمایا کہ ایمان یہی ہے کہ بندہ کسی سے محبت کرے، یعنی اللہ کے دوستوں سے محبت کرے تو اللہ کی خاطر محبت کرے، اللہ کے دشمنوں سے نفرت کرے، دشمنی کرے تو اللہ کی خاطر کرے، بس یہ ایمان کامل کا حصہ ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث پاک میں ہے کہ ایک دن مسجد نبوی تشریف لے گئے، اور یہ ساری چیزیں یاد رکھیں میرے عزیزوں تاکہ آپ کو کبھی جرأت نہ ہو کسی بھی اللہ والے کی بے ادبی و گستاخی کرنے کا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کہاں گئے؟ مسجد نبوی شریف تشریف لے گئے، حضور کی وصال ظاہری کی بات ہے۔
دیکھا کہ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ بڑے جلیل القدر صحابی ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، اپنے وقت کے مفتی اعظم تھے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ صحابی رسول، حضور کے قبر انور کے قریب بیٹھ کر کے رو رہے تھے حضرت معاذ بن جبل۔ حضرت عمر نے پوچھا کہ معاذ کیا بات ہے، ما یبکی کا، کیوں رو رہے ہو؟ کہنے لگے عمر فاروق اعظم امیر المومنین، میں نے ایک بات حضور سے سنا تھا، بس وہی بات مجھے رلا رہی ہے۔ پوچھا کہ معاذ وہ کیا بات تھی، مجھے بھی بتاؤ۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ امیر المومنین سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ان یسیر الریاء شرک۔ پہلی بات تو ہم نے حضور سے یہ سنا تھا، میرے آقا نے فرمایا کہ بے شک معمولی ریاکاری شرک ہے۔ ریا کہتے دکھاوا کو، عمل میں عبادت میں دکھاوا کرنا۔ قرآن اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ کہیں ہاں یہ بڑا اچھا قرآن پڑھتا ہے، نماز اس لیے پڑھتے ہیں تاکہ لوگ نمازی کہیں، خیرات اس لیے کرتے ہیں تاکہ لوگ سخی کہیں۔ یہ ریاکاری دکھاوا ہے، اس کو شرک اصغر کہا گیا ہے۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں کہ میرے آقا نے فرمایا کہ معمولی سی ریاکاری یہ شرک ہے، شرک۔ اور دوسری بات میں نے حضور کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے کہ وَإِنَّ مَنْ عَادَى لِلَّهِ وَلِيًّا فَقَدْ بَارَزَ اللَّهَ بِالْمُحَارِبَةِ۔ حضرت معاذ بن جبل کہتے ہیں حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک فرماتا ہے حدیث قدسی کہ جس نے میرے کسی ایک ولی سے دشمنی کی اس نے اللہ سے جنگ کا اعلان کر دیا۔ فقط بارز اللہ بالمحاربہ، اللہ سے اس نے کیا کیا؟ جنگ کا اعلان جنگ کر دیا۔ اب آپ بتاؤ میرے عزیزو، جنگ کا اعلان کس سے کیا جاتا ہے؟ دوستوں سے کیا جاتا ہے یا دشمنوں سے کیا جاتا ہے؟ ہر کوئی جانتا ہے کہ جنگ کا اعلان اپنوں سے نہیں، دوستوں سے نہیں، دشمنوں سے اور غیروں کے ساتھ کیا جاتا ہے۔ جنگ کا اعلان کس سے ہوتا ہے؟ دشمنوں سے۔ بندہ ایک ولی سے دشمنی رکھتا ہے، ولی سے دشمنی ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنے اولیاء سے محبت اتنی فرماتا ہے کہ بندہ دشمنی رکھتا ہے ولی سے، اللہ فرماتا میں نے اس سے جنگ کا اعلان کیا۔ یعنی مطلب کیا ہوا کہ جو بندہ ولی کا دشمن ہوتا ہے وہ اللہ کا دشمن ہو جاتا ہے کہ اللہ اسے جنگ کا اعلان کرتا ہے۔ اسلام میں جرائم بہت سارے ہیں، جرم جو ہیں، گناہ بندے جو کرتے ہیں، شراب نوشی ہے، زنا کاری ہے، بدکاری ہے، جھوٹ ہے، فریب ہے، دھوکہ ہے، وعدہ خلافی، یہ سب گناہ ہیں، کبیرہ گناہ ہیں۔ لیکن دو جرم ایسے ہیں کہ جس پر رب نے خود جنگ کا اعلان فرمایا۔ ایک تو یہی اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا، اور دوسرا سود کھانا، سود کا لین دین کرنا، جو قرآن عظیم میں فَأَذَنُوا بِالْحَرْبِ، اللہ پاک نے فرمایا کہ جو سود کا لین دین کرتے ہیں ان سے میرا جنگ کا اعلان ہے۔ دو جرم ایسے ہیں جس سے اللہ رب العالمین جنگ کا اعلان کرتا ہے، اور جس میں سب سے سخت ترین جرم اللہ کے ولی سے دشمنی کرنا ہے۔ میرے عزیزوں، تو جو یہ معمولی بات نہیں ہے، جو لوگ کتوں کی طرح بھوکتے ہیں آج یوٹیوب پر بیٹھ کر کے اور ویڈیو بنا کر کے ڈالتے ہیں، اللہ کے اولیاء کی شان میں بے ادبی کرتے ہیں، گستاخی کرتے ہیں، یہ کوئی معمولی نہیں، وہ اپنی آخرت برباد کر کے اللہ کی دشمنی مول لے رہے ہیں۔ ولی کے دشمن نہیں، وہ اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں، اللہ کے دشمن بن جاتے ہیں۔ اور میں نے کیا بتایا کہ ولی کی دشمنی کا نتیجہ کفر ہوتا ہے، ایمان کی بربادی ہوتی ہے۔ اس کی مثال آگے دے رہا ہوں، ایمان کی تباہی ہوتی ہے۔ چونکہ دیکھیں، جب کوئی کسی کا دشمن ہوتا ہے نا، تو ہر دشمن اپنے دشمن کی سب سے قیمتی چیز چھیننے کی کوشش کرتا ہے، اپنے مد مقابل کی جان، چونکہ انسان کے نزدیک بڑی پیاری ہے۔ جب ایک دشمن دوسرے دشمن کو پاتا ہے تو کوشش کرتا ہے اس کی جان لے لے، اس کو مار دے، قتل کر دے۔ اور یہی ہو رہا ہے، دشمنی میں یہی ہوتا ہے۔ یہاں تو بھائی بھائی خونی رشتہ ہے، جب وہ دشمنی پر اترتے ہیں تو جان لے لیتے ہیں۔ تو دشمن اپنے دشمن کی سب سے قیمتی پیاری چیز اس کی جان لینا چاہتا ہے اور لے لیتا ہے۔ اور جب اللہ کسی سے دشمنی کا اعلان کرتا ہے، اللہ تو کو جان کیا پیاری ہے؟ اللہ کے نزدیک سب سے پیاری چیز ایمان ہے، ایمان، جان تو خود اس نے پیدا کی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پیاری چیز کیا ہے؟ ایمان ہے۔ تو جب کوئی بندہ اللہ کے ولی سے دشمنی کرتا ہے اور پھر اللہ اس سے اعلان جنگ کرتا ہے، وہ اللہ کا دشمن بنتا ہے، تو اللہ اپنے دشمن کا سب سے پیاری چیز ایمان چھین لیتا ہے۔ بس اللہ اپنے دشمن کا کیا کرتا ہے؟
ایمان چھین لیتا ہے۔ اس لیے بھلے سے وہ جبہ کبہ پہنے ہو، داڑھی رکھا ہو، ٹوپی رکھا ہو، نماز پڑھتا ہو، چھلا کرتا ہو، تبلیغ کرتا ہو، جو مرضی چاہے کر لے، اگر گستاخ اولیاء ہے، گستاخ اللہ والوں کا بے ادب ہے، تو یاد رکھنا پھر وہ اس کا ایمان سلامت نہیں لے سکتا ہے، وہ اللہ کا دشمن بن گیا، اور لازمی طور پر اللہ اپنے دشمن کا ایمان ضرور چھین لیتا ہے۔ اس کی مثالیں ہمارے پاس میں اس کو دیتا ہوں۔ سب سے پہلے پڑھے بنی آدم کی پیدائش سے پہلے جب ہم سب پیدا نہیں ہوئے تو اللہ نے ہمارے باپ حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا فرمایا۔ کس کو پیدا کیا؟ مٹی سے بنایا۔ قرآن عظیم میں لکھا ہے، جگہ بہ جگہ ہے، اور آپ سب جانتے ہیں۔ آدم علیہ السلام کو پیدا کیا۔ حضرت آدم کون ہیں؟ اللہ کے ولی ہیں۔ آپ کہیں گے تو پیغمبر ہیں۔ پیغمبر ولی کے معنی کیا ہوتا؟ قریبی، مقرب بندہ۔ اللہ کا جو مقرب بندہ تھا اسی کو ولی کہتے ہیں۔ ان جو میں کہتا اللہ والے میں تمام انبیاء شامل ہیں، اللہ کے فرشتے بھی شامل ہیں، اللہ کے مقرب ہیں، اور اللہ کے جتنے اولیاء یہ سب ہیں اللہ والے، یعنی جو اللہ کے مقرب بندے ہیں، محبوب بندے ہیں، وہ چاہے فرشتے ہوں، چاہے پیغمبر اور نبی ہوں، چاہے اللہ کے ولی ہوں یا حضور کے صحابی، سب شامل ہیں۔ چونکہ پیغمبر تو سب سے زیادہ اللہ کا قریبی ہوتا ہے، سب سے زیادہ اللہ کا مقرب ہوتا ہے، یہ بھی تو اللہ والے ہیں، یہ بھی اللہ والے ہیں۔ تو بات سب کی چل رہی ہے، جو بھی اللہ والے سے دشمنی کرے گا، چاہے وہ پیغمبر ہو یا فرشتہ ہو یا ان کے علاوہ کوئی اللہ کا ولی ہو، اس کا ایمان لازمی طور پر برباد ہونا ہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے تخلیق آدم کیا، بنی آدم کی پیدائش سے پہلے حضرت آدم کو پیدا کیا، پھر کیا حکم ہوا؟ اسجدوا لآدم، تمام فرشتوں کو حکم دیا کہ آدم کا سجدہ کرو، انہی میں ابلیس بھی شامل تھا سجدہ کرنے کے حکم میں۔ تو پھر کیا ہوا؟ فسجد الملائکۃ کلہم اجمعون الا ابلیس، سارے فرشتے سجدے میں گئے، ابلیس اکڑ گیا، کہا میں سجدہ نہیں کرتا۔ پھر اکڑ گیا، کہا سجدہ نہیں کروں گا، کیوں؟ انا خیر منہ، میں تو اس سے بہتر ہوں، میں اس سے بہتر ہوں۔ ابلیس نے کہا کہ میں بہتر ہوں، یعنی حضرت آدم جو اللہ کے مقرب ترین خلیفہ ہیں، اللہ کے پیغمبر ہیں، اللہ کے محبوب ہیں، مقرب ہیں، ابلیس نے ان کے ساتھ حسد کیا، ان کی توہین کی اور ان کی تحقیر کی، کہا کہ یہ تو چھوٹے ہیں، میں بڑا ہوں، سجدہ نہیں کیا۔ نتیجہ کیا نکلا؟ ابلیس بڑا عبادت گزار تھا، عابد و زاہد تھا، بلا دھڑک جنت میں آتا جاتا تھا، فرشتوں کا استاد تھا، پڑھاتا بھی تھا فرشتوں کو، اللہ کا انتہائی مقرب تھا ابلیس، بڑا عبادت گزار تھا۔ اب بتاؤ کیا ابلیس نے کبھی اللہ کو سجدہ کرنے سے انکار کیا تھا؟ آج بھی انکار نہیں کرتا ہے، مولا سجدہ تو تجھے کروں گا، ساری زندگی تجھے ہی سجدہ کیا اور تجھے ہمیشہ کروں گا، تیری بارگاہ سے سجدہ کرنے کے انکار نہیں ہے۔ لیکن آدم کو کہے گا اس کو سجدہ نہیں کروں گا، اس سے میں بہتر ہوں، اس کو مٹی سے بنایا، مجھے آگ سے بنایا ہے۔ حقیر جانا حضرت آدم کی، گستاخی کی، توہین کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اول روز سے یہ اللہ نے اپنے بندوں کو تعلیم دی، اللہ تعالیٰ کا سجدہ کرنے کو اس نے کبھی انکار نہیں کیا، رب کی عبادت سے انکار نہیں کیا، حضرت آدم کی تعظیم کرنے سے انکار کیا ابلیس نے۔ نتیجہ کیا نکلا؟ اللہ نے فرمایا کہ ابلیس جب تو میرے محبوب بندے کا نہیں، میرے مقرب کا نہیں، میرے آدم کا نہیں، تو میرا بھی نہیں۔ اگر تو ان کو سجدہ نہیں کرتا، ان کی تعظیم نہیں کرتا، ان کی محبت تیرے دل میں نہیں ہے، تو میرا بھی سجدہ کرنا، میری عبادت کرنا تجھے کچھ کام نہ دے گی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ فخرج انک من الصاغرین، لعنت کا تو گلے میں ڈالا، ذلیل و خوار کر کے اپنی بارگاہ سے مردود کر دیا۔ کیا کیا تھا اس نے؟ رب کا سجدہ کرنے سے انکار کبھی کیا؟ نہ۔ رب کی عبادت کرنے سے نہیں، حضرت آدم کی توہین کی اور تحقیر کی۔ اللہ نے یہ فیصلہ سنا دیا کہ جو میرے پیاروں کا ہوتا ہے وہی ہمارا ہوتا ہے، جو ان کا ادب کرتا ہے وہی میرا عابد زائد ہوتا ہے، وہی میری بارگاہ مقبول ہوتا ہے۔ اور فرشتوں نے کیا کیا؟ فرشتوں نے حضرت آدم کی تعظیم کی، اللہ کے محبوب مقرب پیغمبر، اللہ کے خلیفہ حضرت آدم کی عظمت کو قبول کیا، سجدہ کیا، وہ مقرب رہے۔ ابلیس نے کہا نہیں مانتا اسے، اللہ نے کہا پھر میں تجھے بھی نہیں مانتا ہوں، تو یہاں سے نکل جا، ہمیشہ کے لیے ذلیل و خوار کر دیا۔ اب دیکھیں نا، بنی آدم کی پیدائش سے پہلے ہی یہ فیصلہ ہو رہا ہے، کوئی بندوں کو تعلیم ہے، جو اللہ کے محبوبوں کا ہوتا ہے در حقیقت وہی اللہ کا ہوتا ہے، سمجھ رہے نا؟
دوسری بات سورۃ البقرہ میں ہے، یہودی حضور کی بارگاہ میں آئے اور کہنے لگے کہ ہم آپ پر ایمان لائیں گے، لیکن یہ جو قرآن عظیم نازل ہوتا آپ پر، اگر اس قرآن کو لانے والے جبریل نہیں کوئی اور فرشتہ ہو تو ہم آپ پر ایمان لائیں گے۔ پوچھا کیوں؟ جبریل لاتے ہیں تو کیا پریشانی آپ کو؟ تو کہنے لگے یہودی کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں، ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ کیوں؟ تو یہودیوں نے کہا چونکہ ہمارے باپ دادا پر جتنے عذاب آئے یہ سب جبریل لے کر کے آئے ہیں، یہ جبریل لے کر، اس وجہ سے ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ یہودیوں نے حضرت جبریل علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کیا کہ ہم ان کو اپنا دشمن سمجھتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن نازل فرما دیا، فرما دے من کان عدوا للہ وملائکتہ ورسلہ وجبریل فإن اللہ عدو للکافرین۔ میرے حبیب تم ان سے فرما دو اگرچہ یہودیوں تم اللہ پر ایمان رکھتے ہو، اللہ کی عبادت کرتے ہو، اللہ کو مانتے ہو، لیکن تم میرے مقرب فرشتے جبریل سے دشمنی رکھتے ہو تو جاؤ اللہ بھی تم کو اپنا دشمن سمجھتا ہے۔ جبریل کی دشمنی یہودیوں کو اللہ نے اعلان کی فإن اللہ عدو للکافرین، اللہ بھی تم سے دشمنی رکھتا ہے۔ تو کیا پتا چلا کہ جو فرشتوں کا دشمن ہوتا ہے در حقیقت وہ اللہ کا بھی دشمن ہوتا ہے۔ اس کے بعد اگلی آیت پڑھیں گے آپ، سورۃ الاعراف آیت نمبر 176 176۔ اس آیت میں بنی اسرائیل کے بہت بڑے عابد و زاہد، بہت بڑے عالم مستجاب الدعوات جس کا نام بلعم بن باعورہ تھا، اس کا ذکر کیا اللہ پاک نے۔ قرآن پڑھ رہا ہوں میں۔ بلعم بن باعورہ یہ کون تھا؟ بنی اسرائیل کا بہت بڑا عالم تھا، ہزاروں طلبہ اس کے مدرسے درس میں آتے تھے، ہزاروں طلبہ اس کی صحبت میں بیٹھ کر کے علم سیکھا کرتے تھے، بہت بڑا عبادت گزار تھا، اور مستجاب الدعوات ایسا تھا کہ جو دعا کرتا ہاتھ اٹھا کر ہاتھ بعد میں پھیرتا دعا پہلے قبول ہو جاتی، اتنا مستجاب الدعوات تھا، اللہ کا مقرب بندہ تھا۔ لیکن کیا نتیجہ نکلا؟ ایک پیغمبر کے خلاف اس نے بد دعا کی۔ پیغمبر اپنی قوم کے جو ہے نا، قوم نے اس کو لالچ دی دولت کی، تو اس نے دنیا کی لالچ میں آ کر کے پیغمبر کے خلاف بد دعا کر دی۔ اللہ کے مقرب پیغمبر کے خلاف اس نے بد دعا کی۔ بد دعا جیسے اس نے کی، کتے کی طرح اس کی زبان باہر نکل آئی۔ ابھی یہی بندہ ابھی تک جو لوگوں کے نزدیک معزز تھا، اللہ کے نزدیک مقرب تھا اور مستجاب الدعوات تھا، نتیجہ کیا نکلا؟ ایک پیغمبر کی گستاخی کی، بے ادبی کی، اللہ نے اس کی زبان کو کھینچ لیا، کتے کی طرح باہر نکل گئی، اور اس کا لفظ قرآن میں ذکر کیا کہ مثلہ کمثل الکلب، بلعم بن باعورہ کی مثال کتے کی طرح ہو گئی۔ جس طرح کتا اپنی زبان باہر نکالتا اور ہانپتا ہے، اسی طرح بلعم بن باعورہ بھی اپنی زبان کتے کی طرح نکالتا اور ہانپتا، اسی حالت میں وہ مر گیا۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی گستاخی اور بے ادبی کا انجام۔ اتنا بڑا ولی، اتنا بڑا عالم، اور کیا کہتے مستجاب الدعوات، ایک چوک ہو گئی اس سے، اللہ کے مقرب پیغمبر کے خلاف بد دعا کی، ان کی گستاخی کی، اللہ نے ساری معرفت اس کی چھین لی، اس کو ذلیل و خوار کر دیا اور قرآن کا موضوع بنا دیا کہ وہ تو کتے کی طرح ہے، اور اس کی زبان کتے کی طرح نکل آئی، دنیا میں بھی ذلیل و خوار ہوا، آخرت برباد ہو گئی۔ یہ ہوتا ہے اللہ والوں کی گستاخی بے ادبی کا انجام۔ تو آج جو کتوں کی طرح بھوک رہے ہیں انٹرنیٹ پر بیٹھ کر کے، اللہ والوں کی بے ادبیاں کر رہے ہیں، اپنا انجام خود سوچے۔ قرآن یہ بھی تو پڑھتے ہیں، کیا جرم تھا بلعم بن باعورہ کا؟ ایک ہی جرم تھا، پیغمبر کی گستاخی کی، بے ادبی کی۔ نتیجہ کیا نکلا؟ قرآن نے بیان فرمایا ابھی تک وہ عالم تھا، عابد تھا، مقرب تھا اور مستجاب الدعوات تھا، وہ کتا بن گیا، کتے سے بدتر ہو گیا۔ کیوں؟ اللہ کے ولی کی دشمنی کی، اللہ والوں کی گستاخی کی، ایک پیغمبر کی بے ادبی کی، یہ نتیجہ نکلتا ہے۔ تو میرے عزیزوں یاد رکھنا، کبھی بھی ایسے بدبختوں کی صحبت میں مت بیٹھنا، نہ کبھی ایسے ظالموں کی باتیں سننا جو خود تباہ ہیں، برباد ہیں، اور ان کی باتیں سن کر تمہیں بھی ہلاکت بربادی میں ڈال دیں گے۔ ہمیشہ ان سے دور رہنا۔ آج ہم نے یہ موضوع اس لیے چنا ہے، آج بہت سارے ہمارے معاشرے میں ہیں، جیسے رافضی، دیکھو رافض لوگ حضرت حسن شیخین کریمین صحابہ کرام کی بھی بے ادبیاں گستاخیاں کر رہے ہیں، خارجی لوگ اہل بیت اطہار کی بے ادبیاں کر رہے ہیں، سب اللہ والے ہیں۔
اللہ والے ہیں. دیگر بد مذہب کے لوگ اولیاء کرام کی گستاخیاں کر رہے ہیں, کوئی غوث پاک کی گستاخی کر رہا ہے, کوئی غریب نواز سرکار کی بے ادبی کر رہا ہے, اور یہ بیٹھے بیٹھے جبے کبے پہن کر کے اللہ کے اولیاء کی بے ادبی, ان کی زبان مطلب ان کی گندی ناپاک زبان کتے کی طرح اللہ والوں کی شان اقدس بیان کرنے کے بجائے ان کی گستاخی میں خرچ ہو رہی ہے. تو یہ اپنا انجام سوچ لے کہ ان کا انجام کیا ہونے والا. یہ بھی انجام بہت خطرناک, بہت برا ہوگا. اللہ سے بے ادبوں سے اللہ ہمیں بھی ہماری نسلوں کو بچائے. اب میں ایک مثال دے کر بتاتا ہوں. آپ کے سامنے میں نے قرآن پڑھ کر کے نتیجہ بتایا, حدیث پاک پڑھ کر کے بتایا. رب العالمین نے فرمایا میری عزت و جلال کی قسم وہ شخص میری رحمت کو نہیں پا سکتا. کون؟ جو میرے اولیاء سے محبت نہ کرے اور میرے دشمنوں سے دشمنی نہ رکھے. وہ اللہ کی محبت, اللہ کی رحمت کبھی نہیں پاتا. اب ایک مثال آپ کو دے کر بتاتا ہوں. سیرت کی کتابوں میں لکھا ہے, غوث پاک سرکار کی سیرت میں, کہ ابو سعید عبداللہ محمد بن تمیمی یہ بیان کرتے ہیں کہ ہم بغداد میں علم حاصل کر رہے تھے. ایک حکایت ہے یہ. بغداد میں مدرسے نظامی میں پڑھا کرتے تھے اور اس کے بعد عبادت بھی کیا کرتے تھے, اور وقتاً فوقتاً کبھی اللہ والوں کی زیارت کے لیے ہم جایا کرتے تھے. تو ابو سعید کہتے ہیں کہ میرے ساتھ میرا ہم سبق ساتھی تھا جس کا نام ابن سقہ تھا, یہ بھی پڑھا کرتا تھا, اور ہمارے ہی مدرسے میں شیخ عبد القادر جیلان سے پڑھنے کے لیے آئے تھے, وہ بھی پڑھا کرتے تھے. ان گویا کی سرکار غوث پاک کے یہ مدرسے کا طالب علم تھا ابو سعید. یہ خود بیان کرتا ہے اس روایت کو. وہ کہتے ہیں کہ ہم تینوں لوگ مل کر کے کبھی اللہ والوں کی زیارت کے لیے جاتے, عبادت کرتے, پڑھا کرتے تھے, علم حاصل کیا کرتے تھے. ایک بار ایسا ہوا کہ ہم نے سنا کہ بغداد میں ایک بزرگ مشہور ہیں جن کا نام لوگوں نے بتایا ہے کہ شیخ ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ, اور وقت کے وہ غوث تھے. غوث ولایت کا ایک درجہ ہے. فرماتے کہ ان کے بارے میں مشہور تک بڑے پائے کے بزرگ ہیں, بہت بڑے اللہ کے ولی ہیں, اور ان کی ایک کرامت ہے کہ وہ اچانک جب چاہتے ہیں حاضر ہو جاتے ہیں, جب چاہتے ہیں غائب ہو جاتے ہیں. ان کو یہ کرامت تھی, اچانک یکایک ابھی موجود ہے, غائب ہو گئے, پھر حاضر ہو گئے. یہ ابو سعید کہتے ہیں کہ ہم تینوں کے دل میں خواہش پیدا ہوئی کہ جا کر کے ان کی زیارت کریں. جاتے ہی تھے اللہ والوں کی زیارت کے لیے. کہتے ہیں کہ ہم تینوں نکلے اس ارادے سے کہ شیخ خواجہ ابو الحسن خرقانی کی زیارت کرنے کے لیے جائیں گے. ہم تینوں نکلے تو ہماری جماعت میں جو ابن سقہ تھا اس نے کیا کہا کہ آج ہم جا رہے ہیں جس ولی کی زیارت کے لیے, آج ہم اس سے ایسا مشکل مسئلہ پوچھیں گے, ایسا سوال کریں گے, اس کا جواب ہی نہیں دے پائیں گے, اس کا جواب نہیں دے پائیں گے. اس نے یہ سوچا, یہ کہا. ابو سعید کہتے ہیں کہ میں نے یہ کہا کہ آج میں اس شیخ اس بزرگ سے ایسا سوال کروں گا, دیکھتے ہیں کیا جواب دیں گے. ایک مشکل سوال کروں گا, دیکھتے ہیں کیا جواب دیں گے. شیخ عبد القادر جیلانی نے کہا کہ معاذ اللہ, اللہ کی پناہ, میں تو ان سے کوئی سوال نہیں کروں گا, اللہ کے دوست ہیں, صرف ان کی زیارت کروں گا, ان کی صحبت کا فیض حاصل کروں گا, بس اتنا کر کے چلاؤں گا. با ادب با نصیب, بے ادب بے نصیب. یاد رکھنا, جو جتنا اللہ والوں کا ادب کرتا ہے اس کے مرتبے اور مقام اتنا ہی بلند ہوتے ہیں. یہ تینوں جب پہنچے ان کے در اقدس پر تو وہ غائب تھے, حاضر نہیں تھے. اچانک ظاہر ہو گئے, تھوڑی دیر کے بعد بیٹھے, آ گئے. جب وہ ظاہر ہوئے خواجہ ابو الحسن خرقانی, تو ان کے چہرے پر جلال اور غضب کے آثار ظاہر تھے, اور اظہار غضب کرتے ہوئے ابن سقہ کی طرف دیکھا. وہ خواجہ ابو الحسن خرقانی جلال بھری نظروں سے دیکھا اور فرمایا کہ ابن سقہ, تو نے کیا کہا تھا کہ تو مجھ سے ایسا سوال کرے گا کہ میں جواب ہی نہیں دے پاؤں گا. سن, تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب بھی یہ ہے. اس کو سوال کرنے کی نوبت نہ آئی, خود سوال بتا دیا, اور خود اللہ والوں کی نگاہوں سے کچھ پوشیدہ نہیں ہوا کرتا. پیارے, آنکھوں کو بند کرتے ہیں دیدار کے لیے, آنکھ بند کرتے ہیں, یہاں بیٹھے ہوتے ہیں, عرش اعظم دیکھا کرتے ہیں, ان کی نگاہوں میں اللہ ایسی قوت اور پاور عطا فرماتا ہے. تو کہا کہ تیرا سوال یہ ہے اور اس کا جواب یہ ہے. اور پھر فرمایا کہ ابن سقہ, میں دیکھ رہا ہوں کہ تیرے سینے میں کفر کی آگ شعلہ زن ہے, تو کفر میں جل رہا ہے, تو کفر میں جل رہا.
یہ میری فراست دیکھ رہی ہے۔ اور میرے آقا نے حدیث پاک فرمایا ہے اتقوا بفراست المؤمن فإنه ينظر بنور اللہ، مومن کی فراست سے بچو، مومن اللہ کے نور سے دیکھا کرتا ہے۔ تمہارے دل کے حالات کیا ہیں، روشن ضمیر ہوا کرتے ہیں اللہ والے، اس کو بھی دیکھ لیا کرتے ہیں۔ تو خواجہ ابو الحسن خرقانی نے کہا کہ ابن سقا میں دیکھ رہا ہوں تیرے سینے میں کفر کی آگ لگی ہے، آگ، اور تو اس میں جل کر کے ختم ہو رہا ہے۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ پھر وہ ابو سعید کی طرف متوجہ ہوئے اور جلال بھری نظروں سے فرمانے لگے کہ ابن سقا، یہ ابو سعید تو نے کیا کہا تھا؟ میں ایسا مسئلہ پوچھوں گا، دیکھتے ہیں کیا جواب دیتے ہیں۔ سن، تیرا سوال یہ ہے، اس کا جواب بھی یہ سن لے، یہ ہے۔ اور میں دیکھ رہا ہوں کہ دنیا تیرے کندھوں تک، کانوں تک آ گئی ہے، اور تو دنیا کی محبت میں ایسا پاگل ہو گیا ہے کہ دنیا ہی دنیا کرتے کرتے اس دنیا سے رخصت ہو رہا ہے۔ میں یہ دیکھ رہا ہوں تیرا انجام یہ ہونے والا ہے، دنیا کی محبت میں تو غرق ہو جائے گا۔ اس کے بعد کہتے ہیں کہ شیخ عبد القادر جیلانی کی طرف متوجہ ہوئے، ان کو اپنے قریب بٹھایا، پیار اور شفقت کیا، محبت کیا، اور کہنے لگے عبد القادر بیٹا، میں دیکھ رہا ہوں کہ بغداد کے جامع مسجد کا ممبر ہوگا، وہ دن آنے والا ہے، اور تم ممبر پر بیٹھ کر اعلان کرے گا قدمی ہاذی علی رقبت کل ولی اللہ، میرا یہ قدم تمام اولیاء کرام کی گردن پر، اور میں یہ دیکھ رہا ہوں وقت کے سارے اولیاء تیرے قدموں کے نیچے اپنی گردن جھکا دیں گے۔ یہ دیکھ رہا ہوں، یہ دیکھو با ادب با نصیب، بے ادب بے نصیب ہوا کرتا ہے۔ بس یہ کہہ کر کے غائب ہو گئے۔ کہتے یہ تینوں چلے آئے، علم حاصل کرتے رہے، سب علم سے تینوں فارغ ہو گئے۔ تو ابو سعید کہتے ابن سقا بہت بڑا عالم بنا، علم فقہ میں عالم بنا گیا، اس دور کے سارے علماء اس کے علم کے معترف ہو گئے، بہت بڑا عالم بنا، علم مناظرہ میں عالم بنا، بہت بڑا عالم، یہاں تک کہ کوئی کیسا بھی بڑا مناظرہ کرنے والا مناظر آ جائے نا، اس کو خاموش کر دیتا تھا، اتنا بڑا عالم بن گیا۔ عباسی خلیفہ کا منظور نظر بن گیا، دیکھا اتنا بڑا عالم ہے، مناظرہ کرتا ہے تو سب کو خاموش کر دیتا ہے، علم اس کا بہت مضبوط ہے۔ عباسی خلیفہ نے اپنے قریب کر لیا اس کو۔ پھر ایک وقت وہ آیا کہ عباسی خلیفہ نے ابن سقا کو سفیر بنا کر بادشاہ روم کے پاس بھیجا۔ جب بادشاہ روم کے دربار میں ابن سقا پہنچا تو وہاں پر کہ نصرانی علماء کی ایک جماعت کو، ان کے ساتھ جو ہے نا، ایک جماعت کے ساتھ ابن سقا کا مناظرہ ہوا، ادھر اسلام کا معاملہ تھا، ادھر عیسائیت کا معاملہ تھا۔ اس ابن سقا نے اپنے علم سے نصرانی علماء کو خاموش کر دیا اور وہاں پر بھی فتح حاصل کر لی، جیت گیا۔ جب بادشاہ عیسائی تھا، اس نے یہ دیکھا تو اسے بھی اپنے مصاحبین میں شامل کر لیا کہ یہ تو بڑا عالم ہے، بہت بڑا کامل ماہر آدمی ہے، اس کو اپنے قریب کر لیا۔ لیکن بدبختی دیکھے، اللہ کے ولی کی گستاخی بے ادبی کا انجام بتا رہا ہوں، اس کا نتیجہ کفر ہی ہوتا ہے۔ کہتے ہیں ابو سعید کہ ہم اس وقت موجود تھے جب ہم نے یہ پایا جو اللہ کی ولی نے کہا تھا، وہ ساری چیزیں جو بتائی تھی وہ سب صادق ہے۔ ہم نے دیکھا کہ ابن سقا کو بادشاہ روم جو عیسائی تھا اپنا مقرب بنا لیا اور اپنے دربار میں اس کو رکھا کرتا تھا، لیکن بادشاہ کی ایک حسین جوان سال بیٹی تھی، شہزادی تھی، ابن سقا کی نظر اس پر پڑی، اس کو دل دے بیٹھا۔ اب عاشق نامراد چاہتا تھا کہ کسی طرح اس لڑکی کو حاصل کر لے۔ بادشاہ سے اس نے مطالبہ کیا کہ بادشاہ تو اپنے بیٹی کا نکاح میرے ساتھ کر دے۔ بادشاہ نے کہا ابن سقا تو مسلمان ہے، ہم عیسائی ہیں، اگر تو عیسائی ہو جا تو اپنی بیٹی کا نکاح تیرے ساتھ کر دیں گے۔ اس بدبخت نے ناچار و مجبور ہو کر کے، اور کیا کہتے ہیں کہ اپنے عشق کی وجہ سے اس بدبخت نے اپنے اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائی مذہب کو اختیار کر لیا۔ اللہ اکبر! جب یہ عیسائی بن گیا، صرف ایک عشق کو کامیاب کرنے کے لیے، ایک لڑکی کی محبت میں اپنے عشق کو، مطلب اس نے پروان چڑھانے کے لیے اپنا دین چھوڑ دیا، اپنا ایمان چھوڑ دیا، عیسائی مذہب اختیار کر لیا۔ تب اس کے ذہن میں کھٹکا، یہ میں نے کیا کر ڈالا؟ اللہ کی ولی نے جو برسوں پہلے فرمایا تھا، یہ انہی کی گستاخی کا نتیجہ ہے۔ آج ہمارا ایمان برباد ہو گیا، اسی حال میں وہ تباہ و برباد ہو گیا۔ یہ نتیجہ ملا۔ ابو سعید کہتے ہیں میرے بارے میں اس وقت کے غوث نے فرمایا تھا کہ دنیا تیرے کندھوں تک آ جائے گی، دنیا کی محبت میں تو ڈوب جائے گا،
وہ کہتے میں نے یہ اپنی زندگی میں دیکھا کہ سلطان نور الدین زنگی نے مجھے جو ہے نا خزانے کے اوقاف، محکمہ اوقاف خزانہ کا نگران بنا دیا، اور دنیا اس قدر تیزی کے ساتھ میری طرف متوجہ ہوئی، مال اتنا کثرت کے ساتھ آنے لگا، دنیا اور مال کی محبت میں غرق ہو گیا، اتنا ڈوب گیا دنیا کی محبت میں، مال کی محبت میں، عبادت کی حلاوت اور چاشنی سے، عبادت کی لذت سے محروم ہو گیا۔ ہائے دنیا کرتے کرتے رہا، یہ انجام اس کا ہوا۔ پھر میں نے دیکھا کہ شیخ عبد القادر جیلانی، وہ وقت بھی آیا، اللہ کے ولی کا کہا ہوا ایک ایک لفظ صادق آیا، بغداد کے جامع مسجد کے ممبر پر کھڑے ہوئے اور اعلان کرنے لگے اللہ کے حکم سے، میرا یہ قدم تمام اولیاء کی گردن پر ہے۔ تمام اولیاء نے جہاں جو ولی تھے سبوں نے غوث پاک کے نیچے اپنا سر کو جھکا دیا، اور غوث پاک کا فرمان صادق آ گیا، اور اس طرح اللہ کے ولی کا ادب یہ نتیجہ نکلتا ہے، اور بے ادبی گستاخی کا انجام ہوتا ہے۔ میرے عزیزوں، بتانا یہ چاہتا ہوں کہ ہمیشہ اللہ والوں سے محبت اور ادب کرو گے تو یاد رکھنا کامیابی ملے گی، اور ان کی گستاخی بے ادبی یہ ایمان کو برباد کرنے کے لیے کافی ہے۔ ایک مثال آپ کو اور دیتے ہوئے حکایت، بہلول دانا مجذوب ولی تھے، دنیا بھی تباہ ہوتی ہے، اگرچہ بظاہر تھوڑی سی عارضی عزت مل جائے تو اس کو عزت نہیں کہتے ہیں، اللہ کی ولی کی گستاخی ذلت ہی کا سبب بنتی، یاد رکھنا، اللہ والوں کی گستاخی، بے ادبی اور دشمنی۔ اب دیکھیں کہ بہلول دانا یہ مجذوب ولی تھے، مجذوب بغداد میں رہا کرتے تھے۔ تو ایک دن ایک نخلستان میں بیٹھے ہوئے تھے، ایک تاجر آپ کے پاس آیا، انتہائی ادب و احترام کے ساتھ ہاتھ باندھ کر سلام پیش کر کے بیٹھ گیا، اور کہنے لگا کہ حضور، جانتا تھا کہ اللہ کے ولی ہیں، مجذوب ولی ہیں، جو یہ کہہ دیتے ہو جاتا ہے کہ میں تاجر ہوں، آپ بتائیں مجھے کہ میں کون سی چیز کی تجارت کروں تو مجھے نفع زیادہ ہو۔ تو حضرت بہلول دانا نے ایک جملہ فرمایا کہ سیاہ کپڑے یعنی کالے کپڑے خرید دو۔ یہ تاجر الٹے قدم آیا، سلام کر کے واپس، اور پورے علاقے میں جہاں کہیں سیاہ کپڑے تھے پیسہ خرچ کر کے سب خرید کر کے ذخیرہ کر لیا۔ تھوڑے ہی دن کے بعد اس شہر کا رئیس جو تھا مالدار، اس کا انتقال ہوا، تو اس کا غم منانے کے لیے شہر والوں کو سیاہ کپڑے کی ضرورت پیش آئی۔ اب ہر جگہ تو کپڑے اس نے ہر جگہ سے خرید کر اپنے پاس جمع کر لیا، اب جتنے لوگوں کو کپڑے کی ضرورت تھی سیاہ کپڑے کی، سب اس کے پاس آئے۔ ابھی دیکھ گیا کہ کپڑا ہمارے پاس ملنا ہے، جو مرضی چاہا منہ مانگے، نفع اس نے حاصل کیا، خوب کمایا، اتنا نفع حاصل کیا کہ زندگی میں پہلی بار اتنا مالدار ہوا۔ کہا یار اللہ کے ولی کی دعا نے بڑا کام کیا، ان کا بتایا ہوا طریقہ جو تھا بڑا کام کر گیا، بہت نفع کمایا۔ اب بعض اوقات کیا ہوتا ہے نا، انسان کو جب پیسہ ملتا ہے نا، دو پیسے آتے ہیں تو اس کا دماغ ٹھکانے نہیں رکھتا ہے، وہ پھر برباد ہو جاتا ہے، وہ تکبر اتنا آتا ہے، پھر پیر زمین پر نہیں رکھتا، آسمان پر رکھتا ہے، وہ دوسروں کو حقیر سمجھنے لگتا ہے، غریبوں کے ساتھ بیٹھنا پسند نہیں کرتا ہے۔ ایسے بھی لوگ ہوتے ہیں متکبر قسم کے، دو پیسے کیا آئے بس جو ہے نا وہ ان کا دماغی ٹھکانے نہیں رہتا، تکبر بھر جاتا، غرور میں آ جاتے ہیں، دوسروں کو خاطر میں نہیں لاتے ہیں۔ اس کا حال یہی ہوا، مالدار تو ہو گیا، پھر کچھ وقت گزرا، ایک دن گھوڑے پر سوار ہو کر کے یہ تاجر کہیں جا رہا تھا، دیکھا کہ کنارے وہی بہلول دانا بیٹھے ہوئے تھے۔ اب اس نے کیا کیا پتا، وہی گھوڑے پر بیٹھے بیٹھے اس نے کہا وہ دیوانے انداز دیکھو، اب کی بار کون سی تجارت کروں تو نفع زیادہ مل جائے۔ یہی بیٹھے بیٹھے گھوڑے پر پہلی بار آیا تھا تو ادب کے ساتھ ہاتھ باندھ کر سلام کر کے دو زانو جا کر بیٹھ کر کے پوچھا تھا، ادب کیا تھا۔ اب بے ادبی دیکھے پیسہ آ گیا نا، وہ کہنے لگا وہ دیوانے اب کی بار کیا تجارت کروں کس چیز کی تو نفع ملے۔ بہلول دانا فرمایا تربوز خرید لو۔ کیا خرید لو؟ تربوز خرید۔ بڑا خوش ہو گیا، اب پچھلے بار تو اپنے علاقے سے سوچا تھا نفع تو ملنا ہے، اللہ والے کی زبان سے نکلی ہے تو نفع تو بہت ملنا ہے۔ پچھلے بار کپڑا تو صرف اپنے شہر سے خریدا تھا، اس بار اس نے قرض لے کر پورے ملک سے جہاں کہیں تربوز تھے سب خرید کر کے ذخیرہ کر لیا، قرضہ بھی لینا پڑا لے لیا۔ اب بیٹھ کر انتظار کرنے لگا کب لوگ تربوز خریدنے آتے ہیں، کیونکہ کپڑا سمجھ رکھا تھا اس نے۔ اب لوگ کیا آئیں گے، کوئی نہیں آیا تربوز خریدنے کے لیے۔ اب تربوز کتنا دن چلے گا، خراب گیا، سڑ گیا، کوڑی کوڑی کا محتاج ہو گیا، فقیر ہو گیا، تنگ دست اور کنگال ہو گیا، کوئی نہ آیا، قرضہ بھی چڑھ گیا، چونکہ ساری دولت تو جھونک دی تھی لالچ میں کہ آپ کی تو پھر جو ہے نا بہت سارا کمائیں گے،
لیکن سب سڑ گیا، خراب گیا، قرض دار ہو گیا، تباہ ہو گیا، برباد ہو گیا۔ پھر اس نے وہ گیا اللہ کے ولی بہلول دانا کے پاس، کہنے لگا کہ حضرت آپ نے یہ کیا کر دیا؟ پہلی بار آپ نے کہا تھا، آپ کے حکم پر عمل کیا تو مالا مال ہو گیا، اس بار تو برباد ہو گیا۔ آپ نے فرمایا کہ میں نے نہیں، تیری بے ادبی و گستاخی نے کیا۔ پہلی بار آیا تھا تو ادب کے ساتھ آیا تھا، ادب کے ساتھ آیا تھا تو مالا مال ہو گیا۔ اس بار تو نے بے ادبی کی، گستاخی کی تو کنگال ہو گیا۔ یہ تیرے بے ادبی کا نتیجہ ہے جو اس حالت پر تو پہنچا ہوا ہے۔ تو بتا رہا ہوں کہ اللہ والوں کی گستاخی، بے ادبی دنیا میں بھی انسان کو تباہی تو لاتی ہے۔ عارضی عزت نہ دیکھے، حقیقی عزت وہ ہے جو آخرت میں بندے کو ملنے والی ہے۔ اور بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اللہ والوں کی گستاخی سے کبھی کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے، کلمہ بھی نصیب نہیں ہوتا ہے۔ صوفیہ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ سنجار ایک علاقہ تھا، وہاں پر ایک شخص تھا سنجار میں، اس کی موت کا وقت قریب، وہ اللہ والوں پر طعن و تشنیع کیا کرتا تھا، گستاخی کیا کرتا تھا، بے ادبی کیا کرتا تھا۔ اس کی موت کا جب وقت قریب آیا تو وہ نزع کا وقت آ گیا، قریب الموت ہو گیا، تو ہر طرح کی بات تو کر سکتا تھا، لیکن جب کلمہ کہا جائے پڑھنے کے لیے تو کلمہ اس کی زبان سے جاری نہ ہوتا تھا۔ لوگ پریشان تھے، مرنے کا وقت ہے، کلمہ نصیب ہو جائے لیکن کلمہ نصیب نہ ہوتا تھا۔ تو اس وقت کے جو شیخ تھے سنجار کے، ان کو بلا کر لے آئے کہ دیکھو فلاں آدمی کی موت کا وقت قریب ہے، سب بات کرتا ہے، کلمہ نہیں پڑھ پاتا۔ شیخ سنجار اس کے قریب آ کر کے بیٹھ گئے، مراقبہ کیا، تھوڑی دیر سر جھکائے رہے، اس کے بعد سر اٹھایا، اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ جیسے سر اٹھایا تو کلمہ بار بار پڑھنے لگا۔ تو شیخ سنجار نے فرمایا کہ در حقیقت یہ اللہ والوں کی گستاخی، بے ادبی کیا کرتا تھا، بلا وجہ طعن و تشنیع کیا کرتا تھا، تو اس کی زبان پر یہی وجہ تھی کہ کلمہ جاری نہ ہوا۔ تو میں نے رب العالمین کی بارگاہ میں سفارش کی کہ مولا اس کو معاف فرما دے۔ رب العالمین نے فرمایا کہ میرے پیارے دوست، میں تیری سفارش کو قبول تو کرتا ہوں، لیکن شرط ہے کہ جن میرے دوستوں کی یہ گستاخی کیا کرتا تھا، بے ادبی کیا کرتا، اگر وہ معاف کر دے تو میں نے اس کو معاف کیا۔ تو وہ شیخ سنجار پہنچے ہوئے بزرگ تھے، وہ کہنے لگے پھر میں نے عالم روحانیت میں بایزید بستامی کے پاس گیا، معروف کرکی کی خدمت میں گیا، سلطان اور کیا کہتے ہیں جنید بغدادی کے پاس گیا، میں نے سب سے معافی مانگی۔ اللہ والے ہوتے نرم دل ہیں، سبوں نے معاف کر دیا۔ جب سبوں نے معاف کر دیا تو پھر اس کی زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر یہ خود بیان دیتا ہے، کہنے لگا کہ دیکھو میں ہر طرح کی بات کر سکتا تھا، جیسے ہی کلمہ پڑھنے کا ارادہ کرتا میری زبان پر ایک سیاہ چیز آتی، پکڑ دیتی اور میں کلمہ نہ پڑھ پاتا۔ لیکن جب یہ بزرگ آئے اور انہوں نے دعا کیا کی کہ وہ جو سیاہ چیز آتی تھی، ایک بلا، ایک نور چمکتا ہوا آیا، اس نور نے اس بلا کو دور کر دیا۔ اس بلا نے کہا پتہ ہے میں اللہ والوں کی گستاخی ہوں۔ وہ نور چمکتا ہوا آیا، جب اس بزرگ نے دعا کیا اس نور نے کہا کہ میں اللہ والوں کی رضامندی ہوں۔ اس نور نے اس بلا کو دور فرما دیا اور میرے زبان پر کلمہ جاری ہو گیا۔ پھر بار بار کلمہ طیبہ پڑھتا اور پھر کلمہ پڑھتے اس کا انتقال ہو گیا۔ اب دیکھیں میرے عزیزوں، جو اللہ والوں کی گستاخی کرتا ہے وہ کلمہ سے بھی محروم رہتا۔ سرکار غریب نواز فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا جو فاسق و فاجر تھا، لیکن اللہ والوں کو جب دیکھا کرتا نا اپنا چہرہ حسد کی وجہ سے پھیر لیتا۔ بعض لوگوں کو نفرت ہوتی ہے، سمجھ رہے نا، حسد ہوتا، وہ پھیر لیا کرتا تھا۔ جب مر گیا اور اس کو قبر میں لٹایا گیا کہ اس کا چہرہ قبلہ کی طرف کرے، تو جیسے ہی لوگ قبلہ کی طرف چہرہ کرتے فوراً پھر جاتا، قبلہ کی طرف کرتے فوراً پھر جاتا، بار بار کرتے۔ لوگ پریشان ہو گئے تو غیب سے آواز آئی، میرے بندوں کیوں تکلیف اٹھاتے ہو، اس کا چہرہ قبلہ کی طرف مت کرو، چونکہ یہ بندہ دنیا میں میرے دوستوں سے کو دیکھتا تو منہ پھیر لیتا تھا، میری رحمت نے بھی اس سے منہ پھیر لیا ہے، اب اس کو تم لا قبلہ کی طرف منہ کرو گے، اس کا چہرہ قبلے کی طرف نہیں ہوگا، چونکہ میری رحمت نے اس سے اپنا منہ پھیر لیا ہے۔ یہ گستاخی کا انجام ہوتا۔ میرے اعلیٰ حضرت امام اہل سنت عاشقوں کے امام سیدی سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ لوگوں یہ بات یاد رکھنا، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی پاؤ اللہ اس کے رسول کا یا اللہ کی اس کے رسول کے دوستوں کی گستاخی، بے ادبی ذرہ برابر بھی پاؤ، اگرچہ تمہارا کتنا قریبی ہی کیوں نہ ہو، تمہارا دوست ہو، تمہارے خاندان کا ہو، تمہارا باپ ہی کیوں نہ ہو، اس سے الگ ہو جاؤ، اس سے دور رہو، اس سے دور رہو۔
ورنہ وہ تمہیں بھی بے ادب گستاخ بنا دے گا اور خود اپنا ایمان برباد کر کے بیٹھے گا، تمہارا بھی ایمان برباد اور تباہ کر کے رکھ دے گا۔ آخری بات عرض کرتا ہوں، آخری بات، بزرگوں نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ یہ تو اللہ والوں کی گستاخی بے ادبی کا انجام تھا، بدترین ہوتا ہے، اور اللہ والوں کا جو ادب کرتا ہے ان کا بھی انعام بہت بڑا ہوتا ہے، بخشش ہوتی ہے۔ یہ دو بات عرض کر دو، بات ختم کرتا ہوں۔ ایک شخص تھا جو فاسق و فاجر تھا، گناہ گار تھا، دریا دجلہ کے کنارے بیٹھ کر کے وہ ہاتھ پیر دھو رہا تھا۔ تو وہ اس طرف بیٹھا ہوا تھا کہ جو مطلب جگہ اوپر کی طرف تھی۔ اس نے کیا دیکھا ہاتھ پیر دھوتے دھوتے کہ نیچے کی طرف، ہم اوپر کی طرف بیٹھے ہیں اور نیچے کی طرف وقت کے بہت بڑے عالم حضرت امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ وہ بیٹھ کر کے دریا کے دجلہ کنارے وضو کر رہے ہیں، اور میرے ہاتھ پیر جو دھوتے وہ پانی جو لگتے گرتا ہے تو وہ جو ہے نا ان کی طرف بہہ کر کے جا رہا ہے۔ اس بندے کو حیا آئی کہ یار میں اتنا گندا آدمی ہوں، اللہ کے مقدس ولی ہے، بہت بڑے عالم ہیں، میرا گندا پانی ان کی طرف جائے، یہ تو بے ادبی ہے، میں اوپر کی طرف ہوں یا نیچے کی طرف ہوں۔ وہ کہتا ہے کہ میں اٹھا اور اٹھ کر کے ان کے نیچے کی طرف آ کر کے بیٹھ گیا تاکہ میرے دھون کا پانی ان کی طرف نہ جانے پائے، یہ بے ادبی ہے۔ بس اس نے اتنا ادب کیا، وہ مر گیا تو کسی بزرگ نے اس کے قبر کے قریب جا کر کے مراقبہ کیا، اس کو پوچھا کہ بتا تیرا کیا حال بنا مرنے کے بعد؟ کہنے لگا سب بات چھوڑو، صرف ایک بار ہم نے احمد بن حنبل کا ادب کیا تھا، بس وہی کام آ گیا، اللہ نے ہماری مغفرت فرما دی، اللہ نے مغفرت فرما دی۔ شیخ فرید الدین گنجی شکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص تھا، وہ بھی گناہ گار تھا، فاسق و فاجر تھا۔ اس کے موت کے بعد کسی نے خواب میں دیکھ کر پوچھا بتاؤ اللہ نے تمہارے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ وہ کہنے لگا کہ گناہ گار بہت تھا، عذاب کے قریب ہو گیا، لیکن ایک نیکی ہمارے پاس تھی، کام آ گئی، وہ یہ تھی کہ خواجہ بہاؤالدین زکریا رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ ایک راستے سے گزر رہے تھے، میں قریب جا کر کے محبت کے ساتھ میں نے ان کے ہاتھوں کا بوسہ دے دیا، اللہ کے دوست کے ہاتھ کو چوما، اللہ تعالیٰ کو یہی ادا پسند آ گئی، اس کی برکت سے اللہ نے ہمیں معاف فرما دیا۔ میرے عزیزو، ہمیشہ اللہ والوں کا با ادب بن کر رہنا، کبھی بھی گستاخی بے ادبی ہرگز نہ کرنا، اور جو کرتے ہیں گستاخی بے ادبی ان سے دور رہنا، ان کی صحبت کبھی میں مت بیٹھنا، اور جو اس طرح جو نام نہاد مسلمان عالم بنے گھوم رہے ہیں اور یوٹیوب وغیرہ پر بیانات بکتے ہیں گستاخی والے، تو ان کے بھی بیانات ہرگز مت سننا۔ اللہ ہمیں اپنے پیاروں سے سچی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ ہم اپنے پیاروں کے گستاخوں سے ہمارے بچوں کی ایمان کی سلامتی عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی کریم۔ آج کا وظیفہ آپ کو عرض کر دیتا ہوں، وہ سن لے۔ اگر آپ نے کسی کو قرض دیا ہے، ادھار دیا ہے، وہ پیسہ نہیں ملنا آپ کو، تو ادھار آپ کا قرض مل جائے، اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے، اس کے لیے ایک وظیفہ یہ ہے کہ روزانہ جب بھی آپ کو موقع ملے، کسی ٹائم ایک ٹائم فکس کر لیں، 41 مرتبہ سورۃ الفاتحہ پڑھیں، 41 مرتبہ سورہ فاتحہ پڑھیں، اس نیت کے ساتھ اللہ اس قرآنی وظیفے کی برکت سے ہمارا قرض مل جائے۔ تو جب اللہ کا کلام پڑھیں گے تو اللہ کی مدد شامل حال ہوگی۔ اول آخر 5 بار درود پاک پڑھ لیں، 41 بار پڑھیں، انشاءاللہ تعالی اللہ کی رحمت شامل حال ہوگی، تو آپ کا جو قرض کسی کے پاس ہے، کسی نے لیا ہے نہیں دے رہا ہے، تو اللہ کی مدد سے وہ آپ کا قرض ضرور مل جائے گا۔ اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔